کی شاعری میں پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستان کی سماجی تاریخ آپ کو ملے گی. جتنے بھی ہمارے یہاں اہم واقعات ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں ان کا کوئی نہ کوئی ریفرنس آپ کو ان کی شاعری میں ملے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے آج ہی کے لیے لکھا ہے. تو مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. کیا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا، یا یہ ہے کہ بھئی اچھے شاعر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے اور وقت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ ان کی عکاسی اس کے شعر میں مل جاتی ہے. فیض صاحب کی شاعری امید اور عمل پہم کا نام ہے. جی اگر آپ اسی پہ غور کر لیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل نہیں آئی، تو چلے چلو یہی ان کا پیغام ہے. فیض صاحب کی زندگی میرا خیال ہے کہ ان کے اسی شعر کی تفسیر رہی کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری جنوں میں ہی گزری. اور جو خرابیاں ان پر گزری ان کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں. فیض صاحب باوجود سوویت یونین میں بہت پاپولر تھے، اور سوویت یونین کی اور اب روس کی ایک بہت بڑی اردو دان جو ہیں لڈمیلا واسلووا ان کی بہت کلوز دوست بھی رہیں، ان کے اوپر کتاب بھی لکھی اور بہت محبت کرنے والی خاتون. فیض صاحب کی موت کے بعد وہ تشریف لائیں لاہور، تو میرے ہاں مجھے بھی ملنے آئیں، تو کہنے لگی کہ میں فیض صاحب کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے لے چلوں. مال ٹاؤن ہم گئے تو مجھے یاد ہے کہ لڈمیلا جب ہم پھول وغیرہ خرید کے اندر جا رہے تھے قبرستان میں، تو وہ ساتھ میں شعر پڑھ رہی تھیں. آئے تھے غم گسار چلے وہ مجھے غزل یاد نہیں، اور وہ ساتھ ساتھ رو رہی تھیں. جب ہم قبر پہ گئے پھول چڑھائے، اس کے بعد میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لڈمیلا نے بھی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. بعد میں نے پوچھا لڈمیلا میں تو فاتحہ پڑھ رہا تھا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگی میں فیض صاحب کے شعر پڑھ رہی ہوں. یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہارے گھر کا معاملہ آخر طے ہو گیا. اس بات پر تھوڑی سی ندامت ہوتی ہے کہ ان سب قصوں سے نمٹنے کے لیے میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن شاید یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہے. مشکلات کا سامنا کرنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت صرف ایک ہی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی عملی طور سے یہ کر کے دیکھے. بہرحال اپنا حوصلہ بحال رکھو، اس لیے کہ ابھی ہمیں بہت دن جینا ہے اور بہت کچھ دیکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اب ہماری جوانی کی عمر نہیں ہے اور ضعیفی سے پہلے کے چند سال بہت قیمتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے پاس بہت وقت پڑا ہے. اپنے یہاں مجھے اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے اور تھوڑا سا تعسف بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی ہم سے بالکل اس طرح پیش آتے ہیں جیسے ہم کوئی بڑے بوڑھے سفید ریش بزرگ ہیں. خاص طور سے ایک نو عمر کپتان نے جسے ہم قرآن کا درس دیتے ہیں بالکل پیر بنا رکھا ہے. ہماری برادری میں فوجی عہدوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور ہر کسی کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں یہاں بھی یہ رعایت حاصل ہے کہ پانی کا گلاس یا سگریٹ کی ڈبیا اٹھانے کے لیے خود بستر سے اٹھنے کی زحمت برداشت نہیں کرنی پڑتی، کوئی نہ کوئی بڑھا دیتا ہے. چنانچہ لائل پور جیل میں ہم نے جتنی اچھی عادتیں سیکھی تھیں اب چھوٹتی جا رہی ہیں اور اپنی فطری کاہلی واپس آ رہی ہے. ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے لیکچرز کے لیے وہاں پہ مدعو کیا، کیونکہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پچھلے 30 برس سے میری تحریریں نصاب میں شامل، تو وہاں پہ لیکچرز کے علاوہ کچھ میرے اعزاز میں محفلیں بھی منعقد ہوئیں، اور وہاں پہ مجھے ایک گولڈ میڈل بھی دیا گیا جو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں جو لوگ انٹلیکچوئل سطح پر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن اس سے بڑا اعزاز اسی محفل میں مجھے اس طرح دیا گیا کہ جو تھیں مرینا الیگزینڈروف تھیں شاید میرا خیال ہے، اور وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی اردو کی. تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس میں شاعری کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اور پسندیدہ فیض ہے، اور نثر میں ہم لوگ مستنصر حسین تارڑ کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ اس لمحے مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب میں ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے پاکستان ٹائمز کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا، اور میرے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات تھی. فیض صاحب میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اچھے نثر نگار ہوتے ہیں یوجلی جو بڑے شاعر ہوتے ہیں
ان کی نثر پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح. میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں اس میں جہاں مجید امجد ہوتے ہیں، شاہ حسین یا غالب ہوتے ہیں، فیض صاحب بھی ہوتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی نثر کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ میں کچھ اچھی نثر لکھتا ہوں تو اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن فیض صاحب کی بھی ہے. فیض صاحب اپنی زندگی میں ایک لیجنڈری شخصیت قرار دیے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنی زندگی میں ہی ایک لیجنڈ ہو جائے بعد کے زمانوں میں بھی اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. اور جب تک اردو زبان ہے تب تک فیض صاحب ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک فیض صاحب ہیں اردو زبان. جب عرض خدا کے کعبے سے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم مسند میں بٹھائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند میں بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے